بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ استخارہ کیا ہے اور یہ کب کیا جاتا ہے اور اس کے کرنے کا کیا مقصد ہے اور استخارہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ استخارہ کا مطلب کیا ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے سامنے دو جائز کام ہیں اور وہ اپنے حق میں کسی ایک کا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے خیر والے کام کی دعا کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ خود استخارہ نہیں کرتے، انہیں کیونکہ استخارے کا صحیح طریقے سے طریقہ نہیں آتا، تو انہیں یہی لگتا ہے کہ اگر ہم استخارہ کریں گے تو ہمیں خواب نظر نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ استخارہ میں خواب کا آنا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے تبھی آپ کا استخارہ کمپلیٹ ہوگا۔ استخارے میں خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی ایک جانب دل کا مائل ہو جانا کافی ہے۔ اگر ایک مرتبہ استخارے سے کسی ایک جانب دل مائل نہ ہو تو استخارہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کیا جائے، اور پھر جس جانب دل آپ کا مائل ہو جائے یا آپ کا خود دل کرے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، تو سمجھ لیں وہی آپ کے استخارے کا جواب ہے۔ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے استخارہ کریں۔ مجھے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان باکس میں آ کے کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں، ہمیں استخارہ کروانا ہے، اور یہ میرے خیال میں سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے لیے استخارہ خود کیا جائے، کیونکہ جب آپ اپنے لیے خود استخارہ کریں گے تو آپ کو اس کا جواب بھی صحیح ملے گا اور آپ کو خود پتہ ہوگا کہ آپ کا دل کس جانب مائل ہے، کیونکہ ہر بندے کو خواب نہیں آتا۔ بہت سارے لوگوں کو خواب میں جو ہے وہ اشارہ مل جاتا ہے، لیکن ہر بندے کو خواب نہیں آتا، اور ہر دفعہ ہی خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ استخارے کا مسنون طریقہ میں خود آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگ خود اپنے لیے استخارہ کریں، اور یہ استخارے کا سب سے مسنون طریقہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھ کر، استخارہ کی مشہور دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر والے کام کا سوال کرنا ہے۔ مسنون دعا آپ کو میری سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ استخارہ کی نماز کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت آپ استخارے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کا وقت میسر نہیں ہے یا استخارہ کی مشہور بڑی دعا یاد نہیں ہے تو حدیث میں استخارہ کی مختصر دعا بھی سکھائی گئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ آپ بھی جب استخارہ کریں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ سب سے بہترین طریقہ میرے خیال میں یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے استخارہ کریں اور بغیر کسی سے بات چیت کیے آپ سو جائیں۔ دائیں کروٹ لے کر آپ نے باوضو، آپ کا بستر پاک صاف ہو اور آپ نے دائیں کروٹ لے کر سو جانا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو خواب میں کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا، اور اگر آپ کو اشارہ نہیں ملتا تو آپ یہ عمل 3 دن، 7 دن، 5 دن دہرائیں۔ اگر آپ کو ان دنوں میں خواب میں کوئی اشارہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ وہ کریں جو آپ کا دل مانتا ہے، جس سائڈ پہ آپ کا دل جا رہا ہے، جو آپ کا دل آپ کو جس بات کی گواہی دے رہا ہے، آپ وہی کام کریں۔ آپ کا استخارہ اسی میں شمار ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو استخارے کا طریقہ کار پتہ چل چکا ہوگا اور آپ کو جو اس کی مسنون دعا ہے وہ بھی پتہ چل گئی ہوگی۔ آپ اس طریقے سے استخارہ کر کے دیکھیں، دوسرے لوگوں سے استخارہ کروانے کی بجائے آپ یہ استخارہ خود کریں، اپنے لیے کریں، دل سے کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر کام میں بہتری ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔